بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوست بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر جو انسانوں کے لیے تڑپنے والے، انسانوں کے لیے رونے والے، انسانوں کے لیے کامیابی کے لیے، انسان کو جنت میں پہنچانے کے لیے، انسان کی دنیا بھی انسانوں سے اچھی ہو جائے اور آخرت کے اندر اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یہ فکر کرنے والے کون تھے میرے دوستو؟ یہ فکر کرنے والے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اور میرے دوستو، ہر نبی دنیا کے اندر آ کے بے غرضوں کے پاس بے طلب بن کے جاتے، بے غرضوں کے پاس بے طلب بن کر جاتے، بے غرضی سے میرے دوستو اللہ کے دین کی بات انہیں پہنچاتے، اللہ کے نبی ہونے کی بات انہیں بتلاتے، سیدھا راستہ چلنے کا انہیں جو ہے نا تعلیم دیتے۔ تو میرے دوستو، یہ بولنا اخلاقی اعتبار سے میرے دوستو فرمایا یہ کتنی اچھی بات ہے، مگر اس بات سننے پر بھی لوگ ہیں نا انبیاء علیہ السلام کو مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، شہر بدر کر دیتے تھے۔ آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے پوری ذمہ داری آپ کے کھاندے پہ رکھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آقا علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کی فکریں، ہمارے نبی علیہ السلام کی کوششیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی راتیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا دن، تنہائی، مجمع، حضور کا یہی تھا، امتی یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ اتنی محبت شدت کے ساتھ کی ہے، اور ہم ہمارے زندگیوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہم ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت کا کچھ صلہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر محبت کرنے والا باپ بھی چلے جائے تو اسے کتنے دن یاد کرتے ہیں، مگر میرے دوستو ہمارے نبی دنیا سے جاتے وقت بھی امت کی فکر کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آخرت کے اندر جانے کے بعد بھی میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا مقام محمود پہ سجدہ کر دیے جائیں گے، اور میرے دوستو اس وقت اللہ پوچھیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، کیا مانگنا ہے مانگو۔ تو میرے دوستو وہاں پر بھی حضور امت کا ذکر کریں گے۔ تو میرے دوستو فرمایا جنت میں جانے کا حکم ہوگا، وہاں پر بھی کہیں گے اللہ اگر میں چلے جاؤں گا جنت میں تو پھر میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو اتنی فکر کرنے والے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، منتخب حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ عائشہ میرے دوستو فرمائے یہ الفاظ سن کے خوش ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میری امت کو میں روزانہ دعا مانگتا ہوں یہ مغفرت کی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی میرے دوستو ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ میرا بولنا بھی اللہ کے لیے ہے، میری تنہائی کے اندر عبادت کرنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور میرا مال جو میں لوگوں میں خرچ کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اللہ کی رحمت، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو تم پر اللہ کے نیک بندوں پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور اللہ کے نیک بندوں پر گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو میرے دوستو حضور علیہ السلام نے ہمیں معراج میں جا کر بھی نہیں بھولے۔ میرے دوستو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امتی میری معراج یہ ہے، معراج کے معنی اللہ کو دیکھنا، اللہ سے ملاقات کرنا، اسے کہتے ہیں معراج۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تو وہاں تک نہیں جا سکتا
اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ رحمان کے قدموں پہ سر رکھتا ہے سجدہ کرتے وقت۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا اگر تمہیں اللہ سے بات کرنا ہے تو تم نماز پڑھو، یا تم اللہ تم سے بات کرنا ہے چاہتے ہو تو فرمایا قرآن پڑھو۔ تو میرے دوستو، یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے ہم کو ہمیشہ یاد رکھا، اس لیے ہم نبی علیہ السلام صدقہ نہیں لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدیہ لیتے تھے۔ تقی عثمانی صاحب نے لکھا بندہ جو درود شریف پڑھتا ہے وضو بناتے وقت یا خالی ٹائم پر بھی، وہ حضور کے لیے ہدیہ ہے میرے دوستو۔ اس لیے فرمایا حضور پوری زندگی کے اندر ہدیہ لیے، صدقہ نہیں لیے، اس لیے امتی کا یہ کام ہے اللہ کے نبی کی پیاری سنت زندگی کے اندر لائے اور نبی علیہ السلام کو درود شریف کا ہدیہ دیتے رہے۔ اللہ میر کو، آپ کو، ہم سب کو ہمارے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔